آپ شہادت امام حسین کا درس جو اہل اسلام کے لیے اور بالخصوص اس کائنات کے لیے ہے وہ پیش کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. راکب دوش مصطفیٰ، نواسہ رسول، جگر گوشائے بطول، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں صرف ایک ہی پیرے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول عرض کرتا ہوں کہ جب آپ نے فرمایا تھا کوئی ایسا تو ہو جس کا نسب حضرت امام حسین جیسا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت امام حسین وہ ہیں جن کے نانا جان نبیوں کے سردار ہیں. بے شک. حضرت امام حسین وہ ہیں جن کے والد ولیوں کے سردار ہیں. حضرت امام حسین وہ ہیں جن کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. اور حضرت امام حسین وہ ہیں جو خود جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اس لیے وہ نسب جو حضرت سیدنا امام حسین کو ملا تھا دنیا میں کوئی دوسرا ایسا ہے ہی نہیں جس کو اتنا عظیم نسب ملا ہو. سبحان اللہ. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں موجود ہیں. آپ اس وقت اس جگہ پہ کھڑے تھے کہ جہاں سے دو راستے نکلتے ہیں. آپ گھر سے جنگ کی نیت سے نہیں آئے تھے، کوفے والوں نے بلایا تھا، لیکن جب آپ وہاں پہنچے تو حالات ہی مختلف ہو گئے. اس سے پہلے ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو علم تھا کہ میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ مٹی دی تھی اور فرمایا ام سلمہ جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھنا میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے. حضرت امام علی جانتے تھے کہ میرے شہزادے کو شہید کیا جائے گا، لیکن اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی دعا کی تھی یہ عرض کیا تھا اللہم آت الحسین صبرا و اجرا. مولا میرے حسین پر جب مشکل وقت آئے تو اس کو صبر عطا کرنا، سبحان اللہ. اور جب پورے کا پورا کنبہ تیری راہ میں قربان کر دے تو اس کو اجر عطا فرمانا. اللہ کے نبی نے کبھی یہ نہیں کہا تھا مولا میرے حسین سے اس امتحان کو دور کر دینا، نہیں، جب بھی کہا مولا میرے حسین کو صبر عطا کرنا، صبر عطا کرنا. سبحان اللہ. یہ تقدیر کا ایک فیصلہ تھا. سبحان اللہ. کوفے والوں نے خط لکھنے تھے، حضرت امام حسین نے کربلا آنا تھا. سبحان اللہ. اپنے نانا جان کی وہ جو دعا تھی اس کو حقیقت بن کر دکھانا تھا. سبحان اللہ. حضرت امام حسین جب میدان کربلا میں کھڑے تھے تو آپ کے سامنے دو راستے تھے. پہلا یہ یزید کی بیعت کر لیں، اس کو تسلیم کر لیں، اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اس کے بدلے میں حضرت امام حسین کو گورنری مل جائے گی، عزت مل جائے گی. جو چھوٹے چھوٹے بچے مستورات آپ کے ساتھ آئی ہیں شاہی پروٹوکول کے ساتھ گورنر ہاؤس پہنچایا جائے گا. سبحان اللہ. لوگ عزت کریں گے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ حضرت امام حسین کے نانا جان کے دین کا پرچم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرنگو ہو جائے گا. اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ حضرت امام حسین یزید کی بیعت نہ کریں. کیا ملے گا؟ یہ ملے گا کہ پورے کے پورے خاندان کو شہید کرانا پڑے گا. سبحان اللہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ راستہ اختیار کیا کہ میں اپنے خاندان کو شہید تو کرا سکتا ہوں لیکن اپنے نانا جان کے دین کے پرچم کو کبھی سرنگو نہیں ہونے دوں گا.
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر وہ کر دکھایا کہ دنیا میں کہنا بہت آسان ہے، اس کو عملی جامہ پہنانا بڑا مشکل ہے، بے شک کہ جب اپنے ہاتھ کے ساتھ 18 سال کے علی اکبر کی لاش اٹھا کے لائیں، پھر پتا چلتا ہے 21 سال کے بھتیجے قاسم کو اٹھا کر لائیں، اپنے بانجو عون اور محمد کو اٹھا کر لائیں، اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو، وہ معصوم گیا تھا پانی پینے کے لیے، آیا تھا شہادت لے کر، اس بچے کو اٹھا کر لانا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ پھر دنیا والوں نے دیکھا کہ آپ کے شہزادوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے اوپر نیزے اور برچیاں برسائی جا رہی ہیں، لیکن آپ نے فرمایا میں یہ سارا کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اپنے نانا جان کے دین کے اوپر حرف آئے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت امام حسین نے قربانی دے کر اپنے نبی کی امت کو درس دیا، میری طرف دیکھو، کسی فاسق اور فاجر کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہ کرنا، بلکہ حق بات کے لیے ڈٹ جاؤ، جب حق بات کے لیے ڈٹ جاؤ گے کامیابی تمہارے قدم چومے گی، لیکن اگر ایک دفعہ باطل کے سامنے جھک گئے ساری زندگی کبھی نہیں اٹھ سکو گے۔ اللہ کے نبی نے کیا دعا کی تھی؟ اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، صبر اتنا دیا کہ ایک لاش اٹھا کے دوسری تیار ہوتی تھی، اٹھا اٹھا کر خیموں میں لا رہے ہیں، لیکن زبان کے اوپر ہر دفعہ یہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے اس قربانی کو قبول کر لیا ہے، اللہ اکبر، اور اجر کیا دیا کہ قیامت تک کے لیے حضرت امام حسین کے نام کو زندگی مل گئی۔ صدیاں بیت گئیں، حضرت امام حسین کا نام ختم نہیں کیا جا سکا۔ آج باپ بڑی خوشی سے اپنے بچے کا نام حسین رکھتا ہے۔ پوچھا حسین کیوں نام رکھ رہے ہو؟ پوچھا اس لیے اس کی نسبت امام حسین کے ساتھ جب ہوگی میرا بچہ بختوں والا ہو جائے گا، نصیبوں والا ہو جائے گا۔ تو اجر یہ دیا کہ قیامت تک کے لیے کوئی بچے کا نام یزید رکھنا پسند نہیں کرتا، لیکن امام حسین کا نام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی جان حق کے اوپر اپنے نانا جان کے دین کی سربلندی کے لیے قربان کیا تھا۔ سبحان اللہ، بے شک حضرت امام حسین نے ہمیں دوسرا درس کیا دیا؟ حضرت امام حسین نے دوسرا درس یہ دیا کہ اے میرے محبوب کے امتیوں میری طرف دیکھو، میں مسافر ہوں، مسافر کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، میں بعد میں 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہوں، لیکن اگر امام حسین اس وقت نماز بعد میں پڑھتے، کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا اللہ کے نبی کے نواسے نے اپنی نماز میں تاخیر کی تھی، اس کو ایک موقع مل جاتا، بہانہ مل جاتا۔ فرمایا نہیں، میری طرف دیکھو، ہر طرف تلواروں کے پہرے ہیں، نیزوں کی بوچھاڑ ہے، برچیاں برس رہی ہیں، لیکن جب اللہ اکبر کہنے کا وقت آیا ہے تو فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، میرے رب کے حضور میرے سجدہ ریز ہونے کا وقت آ گیا۔ آپ نے اس حالت میں بھی اپنی نماز کو نہیں چھوڑا تھا۔ ہم جو محبان علی ہیں، جو محبان حسین ہیں، جو محبان اہل بیت ہیں، ہمیں واقعہ کربلا سے یہ درس ملتا ہے۔ ہم اپنی جبین نیاز کو رب کے حضور جھکائیں، نماز پڑھیں، ہم نعرے بڑے لگاتے ہیں، ختم بڑے دلاتے ہیں، نیازیں بڑی پکاتے ہیں، سبیلیں بڑی لگاتے ہیں، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو ہم کوسوں دور ہوتے ہیں۔
بس یہ ہے کہ جب وقت آ جائے، چاہے وہ جنگ ہو یا حالت امن ہو، رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ، کیوں کہ سجدہ ریز ہونے کی حالت میں انسان رب کے سب سے قریب ہوتا ہے، اور جب اس کو اس وقت رب کا قرب ملتا ہے، دنیا کی کوئی چیز اس کو نہیں مل سکتی۔ اس لیے حضرت ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ میں نے جہاں سے ابتدا کی تھی وہیں پہ اختتام کرتا ہوں کہ اے کربلا کی خاک، تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش، جگر گوشائے بطول، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خونے رگے رسول، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت مہربانی، بہت نوازش، آپ نے بڑے آسان طریقے سے ہمیں شہادت حسین سے کیا درس ملتا ہے وہ سمجھایا۔ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی عطا فرمائے۔ آمین، بے شک آمین۔ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ آمین، جزاکم اللہ۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ سبحان اللہ۔